نئے عہد نامے میں سے افسیوں کے نام پالوس کا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے لے کر اس کی 24ویں آیت تک یہ لکھا ہے، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ اے بیویو، اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ اور پھر 6واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں یوں لکھا ہے، اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آج جس مضمون پر ہم خدا کے مقدس پاک کلام کو سیکھنے کو ہیں وہ ہے تابع داری۔ ہمارا مضمون کیا ہوگا؟ تابع داری کا مطلب ہے بات کو ماننا، حکم کو ماننا، اور اس فرمان کو، اس بات کو، اس حکم کو جو ہمیں دیا جاتا ہے، ہم دلی خوشی کے ساتھ بغیر چون چراں کیے ہم خوشی سے اس بات کو ماننے کے لیے راضی ہوں، اس کام کو کرنے کے لیے راضی ہوں جو ہمیں کہا جاتا ہے۔ جب ہم اس پورے ماہ میں مسیحی خاندانی زندگی کے حوالے سے خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ خاندانی زندگی میں بھی تابع داری بہت اہم اور ضروری چیز ہے۔ اور اگر خاندان کے اندر موجود تمام افراد تابع داری نہ کریں یا تابع داری کی روح نہ ہو، تو پھر خاندان کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا، پھر ازدواجی زندگی بہتر طور پر نہیں چل سکتی۔ تو بائبل مقدس میں ایک پیٹرن ہے، ایک طریقہ کار ہے جس کے مطابق تابع داری ہمیں کرنی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس طریقے کو سیکھ جائیں کہ ہم بیسیکلی کس کی تابع داری ہمیں کرنی ہے، کس کی بات کو ماننا ہے، کس کے فرمان کو ہم نے بجا لانا ہے۔ اور بائبل مقدس میں خاص طور پر اس حصے میں جن کی تلاوت آج ہم نے کی ہے، یہاں پر ہمیں اولاد کا ذکر ملتا ہے، اس کے بعد ہمیں میاں بیوی کا ذکر ملتا ہے، پھر ہمیں اس کے ساتھ ہی یسوع مسیح کا بھی ذکر ملتا ہے، اور خدا کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ بڑا سادہ سا ایک فارمولا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اولاد ہے یہ اپنے ماں باپ کی تابع داری کرے، اب جو میاں بیوی ہیں وہ یسوع مسیح کی تابع داری کریں، جس طرح یسوع مسیح باپ کی تابع داری کرتا ہے۔ یہ سادہ سا فارمولا ہے۔ اولاد کس کی تابع داری کرے؟ ماں باپ کی۔ اب جو میاں بیوی ہیں وہ کس کی تابع داری کریں؟ مسیح یسوع کی، اور مسیح یسوع باپ کی تابع داری کرتا ہے۔ اس میں کوئی ہمیں یہ نہیں کہنے کی ضرورت کہ اس کو کرنی چاہیے، وہ آلریڈی کرتا ہے اور اس نے کی ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہی نمونہ دیتی ہے کہ جس طرح خدا کے تابع ہو کر یسوع مسیح نے زندگی گزاری،
جس طرح اس نے ہمیشہ باپ کی تابعداری میں زندگی کو گزاری ہے، اسی طرح ہم بھی یسوع مسیح کی تابعداری میں، ہم بھی خدا کی تابعداری میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ میں نیچے سے اوپر کی طرف آؤں گا، یعنی پہلے بچوں کی ہم بات کرتے ہیں، اولاد کی، اور پھر ہم اوپر کی طرف آئیں گے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ جو اولاد ہے ان کو نہ صرف ماں باپ کی تابعداری کرنی ہے، بلکہ ان کے اوپر جتنے بھی ہیں، اور ان کے اوپر یسوع مسیح بھی ہے، ان کے اوپر خدا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اولاد ہے، جو نوجوان بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے بھی فرما بردار ہوں، ان کی بھی تابعداری کریں، اور وہ مسیح کی اور خدا باپ کی تابعداری کریں۔ بائبل مقدس کے اندر اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی تابعدار ہو۔ ایون شریعت میں بڑے سخت قسم کے حکم دیے گئے کہ جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرے یا اپنے ماں باپ کو مارے، ضرور ہے کہ وہ جان سے مارا جائے۔ اس کے لیے یہ آرڈر تھا، اس کے لیے یہ قانون تھا، اس کے لیے یہ شریعت تھی کہ اس کو جان سے مار دیا جائے۔ جو اپنے ماں باپ پر ظلم کرتا ہے، اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے، تو خدا نے جب 10 حکم دیے تو ہم سب کو بخوبی اس بات کا علم ہے، کوئی نئی بات نہیں میں بتا رہا، ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو تعلق میں خدا نے سب سے پہلا اور بڑا حکم دیا وہ یہی تھا کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا۔ اور پولس رسول نے اس کی وضاحت کیا کہ یہ وہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، اور وعدہ کیا تھا کہ تیری عمر دراز ہوگی۔ یاد رکھیے اس میں باپ اور ماں دونوں کی عزت کی بات ہے۔ ہم میں سے اکثریت فطری طور پر چونکہ ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، اس لیے ماں کے لیے جو ہماری محبت ہے یا ماں کے لیے جو عزت ہے وہ ہوتی ہے، لیکن اکثر اوقات باپ کے لیے جو ہمارے اندر محبت ہے، جو عقیدت ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح کی ہونی چاہیے، ہے نا۔ اوپر سے ایسی شاعری آ گئی، ماواں نہیں لب دیاں بھی پیو لب دے نے، ہے نا۔ کوئی ہے دنیا چ ایسی کوئی فیکٹری، کوئی ایسا ملک جڑا پیو بھی لب کے دے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ماں باپ دونوں ہی برابر عزت کے لائق ہیں، دونوں کی برابر تابعداری، فرما برداری کرنے کا حکم بائبل مقدس نے اولاد کو دیا ہے، اور یہ اولاد کے لیے بہت اہم بات ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے تابعدار ہوں۔ اب تابعداری کیا ہے؟ ان کی بات، ان کے حکم کو ماننا۔ اس وقت میں، اس زمانے میں جب دور تبدیل ہو گیا ہے تو ہمیں مشکل لگتا ہے اور ہم اس کو آکورڈ سمجھتے ہیں، یا ہم اس کو ایک طرح سے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں جو ہر چیز ماں باپ کی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، یا اس کو زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے، اس کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے جو اپنی مرضی کرتا ہے، جو دوستوں میں بیٹھ کر، جو سہیلیوں میں بیٹھ کر کہتی ہے یا کہتا ہے مجھے میں تو اپنی ساری مرضی سے چیزیں لیتی ہوں یا لیتا ہوں، اس کو سمجھتے ہیں یہ زیادہ اہم ہے، یا اس کو زیادہ عزت سے اس کے دوست یا اس کی سہیلیاں دیکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ کیوں؟ یہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا رجحان ہے کہ دیکھا دیکھی ہر بچہ، ہر بچی وہ اس بیماری میں آتا جا رہا ہے کہ ہم تو اپنی مرضی کرتے ہیں، جی ہم نے تو اپنی ہی مرضی کرنی ہے، ہم نے تو اپنی مرضی سے ہی ہر چیز لینی ہے، ہم نے تو اپنی مرضی سے ہی ہر چیز استعمال کرنی ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو لگ رہی ہے، دوسرے سے تیسرے کو لگ رہی ہے، تیسرے سے چوتھے کو لگ رہی ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی، ایک نے کیا دوسرا کر رہا ہے، دوسرے نے کیا تیسرا کر رہا ہے، تیسرے نے کیا چوتھا کر رہا ہے۔ تو یہ تمام بچوں کے لیے، تمام اولاد کے لیے بائبل مقدس کا حکم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے تابعداری میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ وہ کبھی بھی آپ کے لیے غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ ماں باپ
کبھی بھی اپنی اولاد کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جب باپ کی محبت کو بیان کرنا تھا، باپ کے دل میں جو انسان کے لیے فکر ہے اس کو بیان کرنا تھا، تو یسوع مسیح نے کہا کہ تم میں سے ایسا کون سا شخص ہے کہ اگر اس کی اولاد، اس کے بچے اس سے روٹی مانگیں تو وہ ان کو پتھر دے، اور اگر وہ مچھلی مانگیں تو وہ ان کو سانپ دے۔ یسوع مسیح نے کہا جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، گویا یسوع مسیح بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے ماں باپ برے کیوں نہ ہوں، وہ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دیتے ہیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے والدین کی تعریف ہے ایک طرح سے، کہ وہ کہتے ہیں چاہے وہ برے ہی کیوں نہ ہوں، وہ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں۔ تو پھر اولاد کی یہ ذمہ داری ہے، اولاد کا یہ فرض ہے کہ وہ ہمیشہ ماں باپ کی تابع داری میں اپنی زندگی کو گزارے۔ اب دوسری بات ہے میاں بیوی کی، تو اس میں بائبل مقدس کے مطابق بیوی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی تابع داری میں اپنی زندگی کو گزارے۔ اس وقت مسیحی لوگوں میں ڈیورس کی جو ریشو ہے، طلاق کی جو شرح ہے، وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، دن بدن زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بیویاں اپنے شوہر کی تابع داری میں نہیں ہیں۔ یہ بائبل مقدس کا فیصلہ ہے، یہ بائبل مقدس کا اصول ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی تابع داری میں اپنی زندگی کو گزارے۔ اور اگر کسی بھی خاندان میں، کسی بھی جگہ پر بیوی اپنے شوہر کی تابع دار نہیں ہے، کوآپریٹ کرنے والی نہیں ہے، اس کی بات کو ماننے والی نہیں ہے، تو وہاں پر مسائل ہی پیدا ہوں گے۔ اور چونکہ اس دور میں عدم برداشت بہت زیادہ ہے، ہم چھوٹی چھوٹی بات کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کوئی بھی چھوٹا سا مسئلہ ہوا، چھوٹی سی بات ہوئی، ہم فوراً ایک دوسرے سے علیحدگی کی بات کرتے ہیں۔ تو بائبل مقدس کے مطابق بیویوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی تابع داری کریں۔ اب تابع داری کرنے میں وہ کمتر نہیں ہے، یا میں اس کو تھوڑا سا یوں بیان کرنا چاہوں گا، یا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اگر بیوی تابع داری کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی کم تر مخلوق ہے۔ تابع داری کرنے سے آپ کی حیثیت یا آپ کی عزت کم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ خدا کا فیصلہ ہے، اور خدا نے ہی شوہر کو بیوی کا سر مقرر کیا ہے کہ بیوی کا جو ہیڈ ہے وہ شوہر ہے، اور اس ہیڈ کی تابع داری کرنے سے قطعی طور پر آپ کی عزت کم نہیں ہوگی۔ کسی نے کہا کہ، بلکہ کل پرسوں میں ایک دیکھ رہا تھا، تو وہ بیوی کہتی ہے کہ میں تے نا گھر چ نکرانی بن کے رہ گئی ہاں۔ وہ کہتا ہے توں کہ نکرانی صفائی میں کرنا وا، برتن بھی میں دھونا وا، تے ہانڈی روٹی بھی میں کرنا وا، تے سارے کام تے میں کرنا، تے توں کہ نکرانی ہو گئی۔ وہ کہنے دیکھ روٹی بھی تو پکانا ہے، صفائی بھی تو کرنا ہے، برتن بھی تو دھونا ہے، سارے کام تو آیا نوکر، تے تیری میں بیوی ہاں، تو پھر نوکر دی بیوی میں تے نکرانی ہو گئی۔ اگر بیوی اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کے رکھے تو بادشاہ کی بیوی کیا ہوئی پھر، ہے نا، ملکہ۔ تو یہ بیویوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا بننا چاہتی ہیں، وہ نوکر کی بیوی بننا چاہتی ہیں یا بادشاہ کی بیوی بننا چاہتی ہیں۔ آج روئے بائبل مقدس بیویوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی تابع داری میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ اب شوہر مسیح کی تابع داری میں ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر شوہر کو یہ رتبہ خدا نے دیا ہے کہ وہ بیوی کا ہیڈ ہے تو وہ کسی کے تابع ہی نہیں ہے، نہیں، شوہر مسیح کے تابع ہے،
اور یہ سارے ہی مسیح کے تابع ہیں. یہ نیچے آ رہے ہیں سارے: اولاد، بیوی، شوہر، پھر اوپر مسیح. تو ہم سارے مسیح کے تابع داری میں آ رہے ہیں. اولاد کے لیے بھی نہ صرف والدین کی بات کو ماننا بلکہ مسیح کی بات کو ماننا بھی اولاد کے لیے لازم ہے. اسی طرح بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ شوہر کی بھی تابع داری کرے اور مسیح کی بھی تابع داری کرے. اور شوہر کے لیے لازم ہے کہ وہ مسیح کے تابع ہو، کیونکہ مسیح کو ہیڈ مقرر کیا گیا ہے، مسیح کو سربراہ مقرر کیا گیا ہے. لکھا ہے کہ کیونکہ اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے. لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں. اب شوہر کے لیے، مرد کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ہر بات میں یسوع مسیح کی تابع داری کرے. بہت بڑی مسائل کی وجہ یہی ہے کہ جو خاندان کے سربراہ ہیں، جو مرد حضرات ہیں، وہ خدا سے اور مسیحی تعلیمات سے دور زندگی گزار رہے ہیں. ایک بہت بڑی وجہ، ایک بہت بڑا مسئلہ کہ شوہر جو ہے وہ مسیح کے تابع ہی نہیں ہے. جو مرد ہے، جو سربراہ ہے، وہ مسیح کے تابع نہیں ہے، وہ تو ابلیس کے تابع ہو چکا ہے. اور چونکہ وہ ابلیس کے ہاتھوں میں ہے اس لیے ابلیس اسے اپنی مرضی سے چلا رہا ہے. اور خاندانوں میں مسائل اس لیے ہیں کہ شوہر مسیح کے تابع نہیں ہے، وہ مسیح کی تعلیم کو نہیں مانتا، وہ مسیح کی عبادت نہیں کرتا، اس کو صرف روزی روٹی کمانے کی فکر لگی ہوئی ہے. وہ دن رات محنت پر زور دے رہا ہے، وہ دن رات اسی فکر میں ہے کہ پیسہ کما لیں، پیسہ کما لیں، پیسہ جمع کر لیں. اور انسان پیسہ جمع کرتے کرتے مر جاتا ہے اور اس کی اولاد بعد میں اسی پیسے پر لڑائیاں کر رہی ہوتی ہے. عزیز بھائیوں بہنوں، اور بالخصوص جو مرد حضرات ہیں وہ اس بات کو بہت دھیان سے سنیں. ہم سب جو مرد ہیں ہم مسیح کے تابع ہیں. اگر بیویوں کو ہماری تابع داری میں دیا گیا ہے تو ہم آزاد نہیں ہیں کہ جو مرضی کرتے پھریں. ہمیں مسیح کی تابع داری کا حکم دیا گیا ہے. اور جس طرح مسیح کلیسیا سے محبت رکھتا ہے، جس طرح مسیح کلیسیا کی فکر کرتا ہے، اسی طرح ایک مرد کو، ایک شوہر کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی اس طرح فکر کرے، اس طرح محبت کرے جس طرح مسیح نے کلیسیا سے محبت کی اور اپنی جان اس کے لیے قربان کر دی. مسیح یسوع باپ کے تابع، اس نے کہا باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. جب شاگرد سامریا کے علاقے میں، اس گاؤں میں کھانا لینے گئے، خداوند یسوع مسیح نے سامری عورت سے گفتگو کی. جب وہ کھانا لے کر واپس آئے، اس نے کہا خداوند ہم کھانا لے آئے ہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں. گویا خداوند یسوع مسیح نے قدم قدم پر باپ کی، خدا باپ کی تابع داری میں اپنی زندگی کو گزارا. اور آج ہم میں سے بیشتر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی تابع داری میں ہیں یا ہمیں کسی کی تابع داری کریں، ہم تو یہ تو ہماری تذلیل ہے، یہ تو ہماری بےعزتی ہے، یہ تو ہماری انسلٹ ہے کہ ہمیں کسی کی بات کو ماننا پڑے گا. نہیں، ہم تو اپنی بات منوائیں گے. تو یاد رکھیے کہ خاندان میں، کلیسیا میں، ہر جگہ پر ہمیں مختلف طرح سے تابع داری کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اولاد اپنے ماں باپ کے تابع ہے، ضرور ہے کہ وہ تابع داری کریں. اولاد مسیح کے تابع ہے، ضرور ہے کہ وہ مسیح کی تابع داری کریں. اسی طرح بیوی اپنے شوہر کی تابع داری میں دی گئی ہے. اور میں پھر سے بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ تابع داری کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کمتر ہو جاتے ہیں، بلکہ ہم کلام کی تابع داری کرتے ہیں اور خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں جب ہم تابع داری میں زندگی گزارتے ہیں. اور ہم سب مسیح کے تابع ہیں. ہم بچپن میں جب اسکول جاتے ہیں، جو جاتے تھے،
اکثر ہمارے سلیبس کا ایک حصہ تھا اپلیکیشن لکھنا، درخواست لکھنا. ہم پوری درخواست لکھتے تھے جب چھٹی چاہیے، اگر شادی پر جانا ہے یا بیماری ہے تو ایک درخواست ہم لکھتے تھے، اور نیچے العارض، اور نیچے ہم لکھتے تھے آپ کا تابع فرمان شاگرد، یا آپ کی تابع فرمان ہے شاگردہ، انگلش میں یور اوبیڈینٹلی. کیا حقیقت میں ہم پرنسپل صاحب کے یا اس اسکول یا ادارے کے جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہوتے تھے، کیا واقعی ہم تابع دار ہوتے تھے یا نہیں؟ شاید اتنے نہیں تھے جتنا کہ ہمیں ہونا چاہیے. چند ایک باتوں میں ڈر کے مارے، خوف کے مارے شاید ہم کو تابع داری کرتے تھے، ورنہ تو تابع داری کرنے کو دل نہیں کرتا. لیکن ایپلیکیشن پر ہم ضرور لکھتے تھے کہ ہم آپ کے تابع دار شاگرد ہیں، ہم آپ کی تابع دار شاگردہ ہیں، ہمیں چھٹی دی جائے. کئی دفعہ ہم نے اپنی زندگی کا یہ حصہ بنا، صرف یہ کرنے اور لکھنے کی حد تک ہے نا، صرف دکھانے کی، کرنے کی، لکھنے کی حد تک. حقیقت میں اس طرح تابع داری نہیں ہوتی ہماری زندگی میں. اور شاید ہم بچپن سے اس بات کے عادی ہیں کہ ہم نے صرف لکھنا ہے کہ ہم تابع دار ہیں، ہے کوئی نہیں. اور یہ جو بائبل مقدس کا پیٹرن ہے، شاید ہم سوچیں کہ ہاں جی ہم اس کے مطابق ہیں، یا ہم سوچیں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے نہیں، لیکن خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرنے کے لیے ضرور ہے کہ ہماری زندگی میں تابع داری ہو، ہم واقعی تابع دار ہوں. اس طرح نہیں جیسے ہم اسکول میں درخواست پر لکھتے تھے اور ہے نہیں. شاید ہم اپنے اسکول ٹیچر کو، ہیڈ ماسٹر کو، پرنسپل کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دے. خدا کو پتا ہے کہ تابع داری ہے یا نہیں ہے زندگی میں. ایک اسکول کے پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر کے اسکول میں 200-300 بچہ ہے، 400 بچہ ہے، شاید وہ ہر بچے سے واقف نہیں ہے. اس کو نہیں پتا کہ یہ بچہ کلاس میں کیسا ہے، یہ واقعی تابع دار ہے یا نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے خدا ہم میں سے ہر ایک انسان کو جانتا ہے. اس وقت دنیا کی جو آبادی ہے یہ 7 ارب سے زیادہ ہے. ایک پرنسپل 500 بچوں کے نام نہیں یاد رکھ سکتا، لیکن خدا 7 ارب سے زیادہ کی آبادی میں ہر شخص کو نام بنام جانتا ہے. انسان ہے نا پرنسپل، ہیڈ ماسٹر، وہ 500 بچوں کو نہیں جانتا، سب کو نہیں جان سکتا. خدا 7 ارب سے زیادہ لوگوں کو نام بنام جانتا ہے، اور وہ مجھے اور آپ کو بھی بائی نیم جانتا ہے. اور یہ ہمارے لیے تو اور زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ہم اس کے لوگ ہیں. اور یسوع مسیح نے کہا کہ جو اچھا چرواہا ہے وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے، پہچانتا ہے. اس کو پتا ہے کہ ہماری زندگی میں تابع داری ہے یا کہ نہیں ہے. اور ضرور ہے کہ ہم کلام کے اس نمونے کے مطابق اور اپنی خاندانی زندگی کو بہتر اور مضبوط بنانے کے لیے، اپنی خاندانی زندگی کو مثالی بنانے کے لیے ہم تابع داری میں آ جائیں. اولاد اپنے ماں باپ کی تابع دار ہو جائے، بیوی اپنے شوہر کی تابع دار ہو جائے، شوہر مسیح کا تابع دار ہو جائے، اور اس طرح تابع دار ہو جائے جیسے مسیح باپ کا تابع دار رہا. اس نے قدم قدم پر اس نے کہا میرا تو کھانا پینا یہی ہے کہ میں اس باپ کی جس نے مجھے بھیجا ہے میں اس کی مرضی کو پورا کروں. اور انتہائی دکھ کے وقت میں جب اس کو اتنی اذیت اور ذلت کا سامنا کرنا تھا، تب بھی اس نے کہا کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور یہی تابع داری ہے کہ میری مرضی نہیں بلکہ آپ کی مرضی پوری ہو. بہت سارے مسائل ایٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے جب ہم کلام کے اس نمونے کے مطابق تابع داری میں آ جائیں گے. آج ہمیں خدا کے حضور اس بات کا تہیہ کر کے اٹھنا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو تابع دار بنانا ہے، اور کلام کے اس نمونے کے مطابق. یہ کوئی کسی انسان کا بنایا ہوا انتظام نہیں ہے، یہ کسی انسان کی تعلیم نہیں ہے، یہ پالوس کی اپنی تعلیم نہیں ہے، یہ مسیح کی تعلیم ہے، یہ خدا کی تعلیم ہے، یہ خدا کے کلام کا حکم ہے جس کو ہم سب کو
पूरा करना है। जरूर है हम अपनी जिंदगी में ताबेदार बन जाएं। ताबेदारी के सबब से खुदा बरकत देता है। अगर हमारी जिंदगी में ताबेदारी आ जाएगी, आप खुद बखुद महसूस करेंगे खुदा आपको बरकत देना शुरू कर देगा। ताबेदारी करने से आपकी इज्जत कम नहीं होगी, बल्कि आपकी इज्जत में हर जगह पर इजाफा हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिकली आजमा कर देख लें। मैं खुदा के मज़हब पर खड़ा होकर दावे के साथ ये कहता हूं कि इससे इज्जत कम नहीं होगी, आपकी इज्जत में इजाफा हो जाएगा अगर आपकी जिंदगी में ताबेदारी आ गई। लोग आपकी तारीफ करेंगे, खुदा आपसे खुश होगा। खुदा भी आपकी तारीफ करेगा जब आपकी जिंदगी में ताबेदारी होगी। और ये बड़ा ही खूबसूरत निचोड़ 21वीं आयत में पौलुस रसूल ने कहता है कि और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सारे सबको ये हुक्म है। इसमें शौहर भी हैं। इसमें ये मतलब नहीं है कि शौहर किसी के ताबे नहीं है। जरूर है कि हम सब मसीह के खौफ के सबब से, एक दूसरे तो डर के नहीं, किदा डर मान के, मसीह का डर मान के, मसीह के खौफ से हम एक दूसरे के ताबे हो जाएं। खुदा हम सबको ऐसा करने का फजल बख्शे। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं। अपनी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।